بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے الیکشن کے دن قریب آنا شروع ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ جو ہے وہ ہم لوگ مختلف زاویوں سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، اور ظاہر ہے آپ کو پورا اختیار حاصل ہے اس چیز کو ماننے کا یا اس چیز کو ڈینائی کرنے کا۔ دیکھیں، جو خواب ہوتے ہیں نا جی، میں آج آپ کو بڑی سچی بات بتاؤں گا۔ خواب جو ہیں ان کے دکھانے کا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا ان خوابوں کو تسلیم کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی تھی مشرف کے بعد، وہ زرداری، آصف زرداری کی سربراہی میں تھی۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں تھی، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ملک بدترین کرپشن کا شکار ہوا۔ اس میں آپ کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس میں آپ کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سی این جی اسٹیشنز کے باہر جو لائنز لگتی تھیں وہ پہلی مرتبہ اسی دور میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی دور کے اندر انہی کے ایک وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے رینٹل پاور منصوبے لگائے، اور اس میں اتنی زیادہ کرپشن کی گئی کہ آج تک پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اسی حکومت میں یہ دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے جس کی عزت تھی کہ اس کو سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اور ایک معزز انسان کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی کے دور میں ترک صدر کی بیوی کا دیا گیا ہار، جو کہ انہوں نے اس لیے ہمارے وزیر اعظم محترم کو دیا تھا کہ یہ جن لوگوں کو میں دیکھنے آئی ہوں جو سیلاب میں تباہ حال ہو چکے ہیں اور یہ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ میری شادی کا ہار ہے، اس کو لیں اور اس کو بیچ کے کم از کم ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ گیلانی صاحب نے اس ہار کو اپنی بیوی کو تحفے کے طور پہ دے دیا۔ گیلانی صاحب ہی کے صاحبزادوں کی اس دور میں، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، آپ اس کے بعد انفلیشن کا حساب خود لگا لیں، اس دور میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں تھیں جن کو علی موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی جیسے جو صاحبزادگان تھے وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر لے کے دندناتے پھرتے تھے۔ یہ اسی دور میں ہوا تھا۔ فیصل آباد کی ساری لومز بند تھیں، سیالکوٹ کی جتنی بھی انڈسٹری خاص طور پہ لیدر کی وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی تھی، کاروبار ڈھونڈے نہیں ملتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے اسی دور میں دیکھا تھا کہ ایک سکینڈل آیا تھا کہ مسٹر زرداری جو ہیں وہ لانچوں میں پیسہ بھر بھر کے بھجواتے رہے ہیں یو اے ای میں، دبئی میں۔ ڈاکٹر عاصم کا سکینڈل آپ کے سامنے تھا۔ شرجیل میمن جو آج کل بڑے قوم کے رہنما بن کے اکثر آپ کو خطابات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرجیل میمن کی کرپشن ساری آپ کے سامنے تھی۔ تو گویا ماضی قریب کے اندر خاص طور پہ ہماری وہ جنریشن کے جو اب 18 سال کی ہو چکی ہے یا 18 سے اوپر ہو چکے ہیں بچے، جنہوں نے اب اس مرتبہ ووٹ ڈالنے ہیں، جو ایلیجیبل ہیں، انہوں نے جو بدترین دور دیکھا وہ انہی کا دور تھا، وہ انہی کا دور تھا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہے وہ آپ کو ملک کے کونے کونے میں کمپین کے دوران یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے اس نے سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی۔ وہ آپ کو یہ کہتا ہوا اور یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہوں نے جتنی اچھی گورننس کی ہے اور جتنا اچھا انہوں نے انتظام کو چلایا ہے، صوبے کو چلایا، تو آپ ایک مرتبہ پھر اس کو موقع دیں۔ اور پھر آپ کو اب خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ میں خوابوں کا ذکر کر رہا تھا۔ خواب آپ کو یہ دکھائے جا رہے ہیں جی کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے۔ اب اس کا مزے کا خیز قسم کا ایک ڈراپ سین ہوا کہ جب اے آر وائی نیوز میں کاشف عباسی نے بلاول زرداری کا انٹرویو کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ 300 یونٹ بجلی فری آپ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بلاول صاحب نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ خواب تو دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ وہ خواب ہیں جو پچھلے 75 سال سے دکھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ خواب پیپلز پارٹی نے دکھائے ہوں، چاہے وہ خواب پاکستان مسلم لیگ نون نے دکھائے ہوں، اور چاہے وہ خواب عمران خان نے دکھائے ہوں، لیکن وہ خواب ہیں۔ اب دکھانے والوں نے خواب دکھانے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں نا جی پوری تاریخ، آپ پورے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ایون آپ اپنے دائیں بائیں کے ملکوں میں دیکھیں، جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، وہ آپ کو جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کے خواب دکھاتے ہیں۔ ابھی جو ایک نئی پارٹی نے سر اٹھایا ہے، جنم لیا استحکام پاکستان پارٹی، اس میں کیسا ڈرامائی انداز میں جہانگیر ترین نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے بڑا پیسہ کما لیا جی، اب ہم ملک کی خدمت کریں گے۔
جہانگیر ترین کے اوپر گندم کے بیج کے حوالے سے کرپشن کے کھربوں روپے کے گھپلوں کے سچے کیسز موجود ہیں. لیکن اب جہانگیر ترین صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور کی تنخواہ 50,000 کر دیں گے, ہم بھی 200 یونٹ بجلی فری دیں گے. بھائی کیسے دیں گے اور کہاں سے دیں گے, کون دے گا؟ یہی خواب آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی دکھائے تھے. انہوں نے تو سیدھا سیدھا ریاست کو ہی مدینے کی ریاست بنا دینے کی بات کر دی تھی کہ ہم جناب مدینے کی ریاست بنائیں گے. مدینے کی ریاست کی اگر ہم پہلوؤں کی بات کرنا شروع کر دیں نا تو پھر وہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. کیا اس میں انصاف, کیا اس میں پولیس, کیا اس میں عدلیہ, کیا اس میں انتظامیہ, کیا اس میں سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرا مقابلہ مافیا سے ہے. میں چند دن پہلے کسی سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں. عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ان کا مقابلہ مافیا سے ہے, لیکن وہ مقابلہ عوام تو نہیں کر سکتی. ان مافیاز کا خاتمہ حکومتوں نے کرنا تھا, اور کچھ خاتمے تو بڑے آسان تھے. مثلا اب آپ دواؤں کو لیجئے, یہ میڈیکل میں یہ جو ہمارا مافیا ہے, جو ہمارا ڈرگ مافیا ہے, اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان ڈاکٹرز کو دنیا بھر کی سیر کروائی جائے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے. ان ڈاکٹرز کو نئی گاڑیوں کی اور گھروں کی چابیاں دی جائے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے. ان ڈاکٹرز کو LED اور فریجیں اور AC لگوا کے دیے جائیں دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے. اور ان ڈاکٹرز کے گھروں کے اخراجات اور ان کے بل اٹھائے جائیں انہی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی وجہ سے, صرف اس لیے کہ وہ ان کی برانڈ کو فروخت کریں, مریض کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. تو یہ مافیا ہے جو چھایا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا بڑا پرچہ جو ہے وہ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں, اور وہ اپنے مخصوص دوائیاں جو ہیں وہ لکھ کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پوری دنیا بھر کی سیر کرنی ہوتی ہے. آپ کو پاکستان کے دور دراز کے علاقے کے ایک چھوٹے سے کلینک پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر بھی بڑا امیر ترین نظر آئے گا, اس کا اپنا ذاتی ہاسپٹل ہوگا اس کا. یہ تو آپ تو بات کرتے ہیں نا جی سرے محل کی, یا عمران خان کے فلیٹس کی, یا نواز شریف کے فلیٹس کی. ان ڈاکٹروں نے بھائی امریکہ میں گھر بنائے ہوئے ہیں. آپ ایک ایک کو کریت کے دیکھیں, یہ امریکہ ایسے جاتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر سے بازار جاتے ہیں ہر سال اپنے ویزا کو رینیو کروانے کے لیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں یہ اس کے مرہون منت ہیں. اب اس کے اوپر کس نے کرنا تھا؟ اس کے اوپر حکومت نے کرنا تھا. حکومت نے کرنا کیا تھا کہ سمپل وہ پابند کر دیں تمام ڈاکٹرز کو کہ وہ برانڈ نیم اپنی پرسکرپشن میں, وہ جو دوائی مریضوں کو لکھ کے دیتے ہیں اس کے اوپر برانڈ نیم نہیں لکھیں گے بلکہ فارمولا لکھیں گے. مثلا اگر پیناڈول ہے تو بنیادی طور پہ تو وہ پیراسیٹامول ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ پابند ہوگا کہ وہ پیراسیٹامول لکھ کے دے. مریض کی مرضی, وہ جہاں سے مرضی جس برانڈ کی پیراسیٹامول چاہے وہ لے لے. جیسے ایسپرین ہے یا ڈسپرین ہے, ڈسپرین بنیادی طور پہ تو ایسپرین ہے, تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ایسپرین لکھ کے دے, ڈسپرین کو نہ لکھے, تاکہ ڈسپرین کی برانڈ نہ بکے, بلکہ مریض کی اپنی مرضی کہ وہ جو چاہے لے لے. لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے, تو ابھی جو ایگزیکٹو آرڈرز نکال کے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں اور نئی نئی قانون سازیاں کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, یہ تو کرنا تھا, یہ تو نہیں کیا. ایک ایگزیکٹو آرڈر تک نہیں دیا. اور عامر کیانی جیسے انسان کو اب تو دیکھیں نا, چھوڑ کے بھاگ گیا, تو اب تحریک انصاف والے تو عامر کیانی کو گالیاں نکالتے ہیں. تو بھائی کیوں لگایا تھا آپ نے عامر کیانی کو وزیر صحت؟ کیوں لگایا تھا شہباز شریف نے عبدالقادر پٹیل کو وزیر صحت؟ کیوں لگایا تھا ان لوگوں کو؟ اب آپ ان کی جا کے جائیدادیں دیکھیں, کھربوں روپے کے گھپلے, اربوں روپے کمائے. عامر کیانی نے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ بس ہم تمہیں نہیں چھیڑتے, تم ہمیں نہیں چھوڑو, بس پیسہ آنا چاہیے. آیا. تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں, پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو مافیا, میں بڑی جرت سے نام لے رہا ہوں, وہ میاں عامر محمود, دنیا ٹی وی کا مالک. آپ کو گلی کوچوں بازاروں میں کوٹھیوں میں نظر آتے ہیں پرائیویٹ سکولز کھلے ہوئے, پنجاب کالجز کھلے ہوئے. اور آپ ذرا جا کے دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں کہ آپ کے بچوں سے وہ فیسز کتنی لیتے ہیں, لیکن اپنے پاس پڑھانے والے یا پڑھانے والیوں کو, ٹیچرز کو, وہ 15,000 20,000 14,000 تنخواہ دیتے ہیں, جو کہ ایک مزدور کی تنخواہ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اس کے برعکس اگر آپ گورنمنٹ سکولز میں جا کے دیکھیں تو وہ تو وہاں پہ تو تعلیم مفت ہے, کتابیں بھی مفت ہیں, اور وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو باقاعدہ سرکاری گریڈ ملے ہوئے ہیں, وہ باقاعدہ بڑی اچھی تنخواہوں پہ ہیں. تو معاملہ الٹ ہے. اب اس کو کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ مافیاز کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ عمران خان نے کرنا ہے. مافیاز کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آصف زرداری نے کرنا ہے. مافیا کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ نواز شریف نے کرنا ہے. ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا. ہم نے ان کو مینڈیٹ دینا ہے اس بات کا کہ اس کو ٹھیک کریں,
لیکن وہ نہیں کرتے. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ خواب دکھاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان خوابوں پہ یقین کر لیتے ہیں، پھر ہم بھگتتے ہیں. پھر وہ ڈالر جو آج سے برسوں پہلے، ڈیکیڈز پہلے 1 روپے کا $1 ہوتا تھا، اب وہ کہاں پہنچ چکا، پیٹرول کہاں پہنچ چکا. اب روئیں، صرف حکمرانوں کو نہ روئیں، اپنے آپ کو بھی روئیں، اپنے ان غلط فیصلوں کو بھی روئیں. تو بہرحال اب 8 فروری کو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے کس کو منتخب کرنا ہے. وہ آپ اپنے اوپر، اپنے آپ سے سوال کریں، دیکھیں کہ خواب کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اور بہرحال ووٹ آپ کا حق ہے اور ان کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں. تو جیسے جیسے یہ انتخاب قریب آتا جا رہا ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پہ فرسٹریشن نظر آتی جا رہی ہے. اب ایک تو جیل کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان، ان کی فرسٹریشن، ہر روز ان کی ججوں کے ساتھ لڑائیاں. کل یہ بھی پتہ چلا کہ شاہ محمود قریشی نے، جبکہ اب انہوں نے چونکہ کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کی، اور لمبا کرنے کا ایک ڈرامہ یہ تھا کہ ان کے وکیلوں نے آنا چھوڑ دیا. جج صاحب نے 3-4 پیشیوں پہ جب یہ محسوس کیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل پیش نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اس حق دفاع کو ختم کرنے کا وہ حق رکھتے تھے. یعنی جج یہ حق رکھتا ہے کہ اگر آپ کے دفاع میں وکیل 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پیش نہیں ہو رہا تو وہ حق دفاع کو ختم کر دے. یہ آئین اور قانون میں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنا دے. لیکن اس کے باوجود جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے یہ رعایت دی کہ انہوں نے اسٹیٹ کی جانب سے وکیل مقرر کی. اب جب وہ وکیل اسٹیٹ کی جانب سے، یعنی حکومت کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دیے گئے، تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ کیا. شاہ محمود قریشی نے، جو کہ ساری زندگی قبروں کی حرام کی کمائی پہ پلا ہوا انسان ہے، اور جس نے پیری اور مریدی کے نام پہ وہاں کے اپنے حلقے کے غریب عوام کو صرف پیر سائیں بن کے لوٹا ہے اور ان سے ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اپنے خربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں، اور اپنے بچوں کو ملک سے باہر پڑھایا ہے اور اپنے محلات تعمیر کیے، اس نے وہ فائل جو ہے وہ دیوار کے اوپر دے ماری. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر آپ کو حلقوں میں اور جلسوں میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. پرسوں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے میں ایک انتہائی شریف آدمی، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، شریف آدمی، بزرگ آدمی، ان کے سر کے اوپر کسی یوتھی نے پتھر مار دیا، ان کا سر پھٹ گیا، اس سے خون آنے لگا. اور پھر کل حمزہ شہباز کے جلسے میں کسی نے حمزہ شہباز کے اوپر جوتا پھینک دیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دفعہ بھی 2018 کے دور میں بھی احسن اقبال صاحب کو گولی مار دی گئی تھی، ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی. خواجہ آصف کے چہرے کے اوپر سیاہی پھینک دی گئی تھی. ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں. ابھی الیکشن کا رزلٹ سچا، جھوٹا، شفاف یا دھاندلی زدہ، وہ بات کی بات ہے. وہ 8 فروری کی شام سے وہ تماشا شروع ہوگا، جو کہ پھر اگلے 5 سال تک چلے گا. لیکن ابھی شروع نہیں ہوا، مگر انہوں نے اپنے تئیں اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا. مگر اب چاہے آپ لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کام تو اس حقیقت کو، اس فیکٹ کو رپورٹ کرنا ہے جو مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بولنے والے صرف وہ زبان بولیں جو کہ مخصوص جماعتوں کے لوگ سننا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسی تو صحافت نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا اب یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ تو مثلاً یہ ہے نا کہ میں کسی بھی فیصلے کے اوپر، حکومت کے کسی اقدام کے اوپر بات کرنے کا، ایک لطیف پیرائے میں اس کو ڈسکس کرنے کا، اس کے اوپر تنقید کرنے کا یا اس کی تعریف کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ میری اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن گالی تو نہیں دے سکتا. بالکل ایسے جیسے کوئی مجھے گالی نہیں دے سکتا. وہ اپنی اظہار رائے کی آزادی بالکل رکھے، اس کو سنبھال کے رکھے. وہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ آگے آئے، وہ اپنی لاجکس کے ساتھ آگے آئے، وہ اپنی سوچ کو آگے بڑھائے. اس کا حق ہے، ہر کسی کا بنیادی حق ہے. جیسے آپ کا حق ہے ویسے میرا حق ہے، ویسے باقی سب لوگوں کا حق ہے. لیکن گالی دینا تو اب آپ دیکھیں اس کا شاخسانہ. پھر اب جب ایک ڈنڈا گھمایا گیا ہے تو اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی آگے، یوٹیوبرز بھی آگے. اسد طور جیسے لوگ، اسد طور نے تو خیر پچھلے کافی دنوں سے عجیب سا ہی تماشا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اسد طور کا دماغ چل گیا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس بندے کا ویژن کیا ہے، یہ بندہ کس کے ساتھ ہے، یہ بندہ کس کے خلاف ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے، چاہتا کیا ہے. تو وہ لسٹیں آ گئی نا جی. اب وہ لیکن ظرف ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کا، کیونکہ انہوں نے بلا لیا. شاید آج تو سنڈے ہے، لیکن یہ اب ہو جائے گا. منڈے کو انہوں نے یہ کیس لگا دیا ہے کہ ان سب سے وہ ملاقات کریں گے. میرا خیال ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے.
لیکن کب تک یہ پروپوگنڈا، یہ سارا کچھ کب تک؟ اب آ جاتے ہیں اس فیصلے کی طرف، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، بے شک اس وقت صنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اس وقت اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس وقت پرویز الہی کو بھی صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے سے، گجرات سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری مقتدرہ ہے، جو ہمارے طاقتور ہیں، وہ جو پاور والے ہیں، ان کی جانب سے بڑا کلیئر اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نو نان سینس، نو نان سینس۔ ہر وہ بندہ کہ جس کے اوپر 9 مئی آتا ہے، ہر وہ بندہ کہ جو 9 مئی میں کسی بھی طریقے سے شامل رہا ہے، وہ بچے گا نہیں۔ اور یہ جو اب ورچوئل جلسے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو پھر ٹک ٹاک کے اوپر اور مختلف جو بھی پروپوگنڈا خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا چلتا ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن آج کے دن تک کا فیصلہ یہی ہے کہ نہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں، نہ ان کو اگلے الیکشن میں کسی بھی قسم کی جگہ دی جا رہی ہے، اور نہ ہی 9 مئی کے لوگوں کو، 9 مئی کے بلوائیوں کو بخشا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ 8 فروری یعنی الیکشن ڈے سے پہلے نہ صرف یہ کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے اب آنا شروع ہو جائیں گے، جن میں یہ بلوائی خاص طور پہ تھے اور ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے، جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا تھا 9 مئی کو عمران خان کی اکسانے اور کہنے پہ، بلکہ اب خاص طور پر سائفر کیس کے اندر عمران خان کو بھی سزا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ سزا 8 فروری سے پہلے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی سزا ہوتی نظر آتی۔ میں کوئی وکیل یا جج نہیں ہوں، نہ ہی میں اس بارے میں کوئی پریڈکشن دوں گا، جاننے کے باوجود کہ وہ سزا کیا ہوگی، وہ سزا کتنی ہوگی۔ بڑی باتیں ہیں، لوگ عمر قید کی بات بھی کر رہے ہیں، لوگ 2 سال 3 سال کی قید کی بات بھی کر رہے ہیں، لوگ خدا نخواستہ سزائے موت کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن سزا ہوگی اور لازمی ہوگی۔ اور جو یہ خیال ہے نا، اور آپ کو ایک دفعہ بلاول زرداری یہ کہتا ہوا بھی نظر آیا کہ ہم آزاد امیدوار جو کہ جیت جائیں گے انہیں اپنے ساتھ ملا کے وفاق میں حکومت بنائیں گے، تو بھائی سیدھا کہو نا، سیدھا کہو کہ تم اندر سے ملے ہوئے ہو پی ٹی آئی کے ساتھ، اور تم پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملا کے پھر ایک حکومت بنانا چاہتے ہو، صرف نون لیگ کو باہر کر کے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ اس وقت جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے کہ یہ اقتدار دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے ہاتھ میں آئے گا، اور 5 سال کے لیے آئے گا، اور وہ تمام بگاڑ جو اب پیدا ہوئے ہیں، اور جس میں نون لیگ کم از کم ایک ایج ضرور لیتی ہے کہ جناب ہمیں تو آپ نے کبھی پورا ہمارا ٹینیور ہی پورا نہیں کرنے دیا، ہم آتے ہیں 2/3 میجورٹی لے کے بھی آتے ہیں، ہمیں اٹھا کے اب باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اب ان کو وہ ٹینیور، وہ ٹائم، وہ عرصہ پورا کرنے دیا جائے گا، اور اس میں ان کی جو پریورٹی ہے سب سے پہلے وہ معیشت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ملک میں کیا ہوا۔ میں نے جو خواب دکھانے کی بات کی نا، گو نواز گو سے لے کر پاکستان کو نواز 2 تک کا سفر ہے، یہ ان کا منشور پیش ہو گیا۔ انہوں نے اسلام آباد پنڈی کے اندر بلو لائن میٹرو ٹرین کی بات کی، جیسے اورنج لائن لاہور میں چل رہی، بہت بڑا منصوبہ ہوگا۔ شہباز شریف نے جو کہا وہ بہت بڑا منصوبہ، اور ظاہر ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اگر وہ کسی منصوبے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اس پہ ڈیلیور کرتے ہیں، چاہے مخالفین اس پہ جتنے مرضی باتیں کر لیں۔ بلکہ پی ٹی آئی کو خاص طور پہ آپ دیکھیں، پرویز الہی جو کہ اس میٹرو کو جنگلہ بس کہا کرتا تھا، اور میٹرو بس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہی میٹرو بڑی کرپشن کے ساتھ پختونخوا کے اندر عمران خان نے بنائی، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ کو باہر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ تو اب گو نواز گو سے جو قصہ شروع ہوا تھا 2014 کے دھرنے میں، اب پاکستان کو نواز 2 پہ آ کے یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو فیصلہ بہرحال یہی ہے کہ اب یہ خواب دکھائیں، یہ لارے لگائیں، یہ سٹیج کے اوپر چڑھ کے آپ کو یہ کہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا دیں گے، چاہے وہ بلاول زرداری کہے، اور چاہے وہ پھر یہ کہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، چاہے وہ استحکام پاکستان کی صورت میں 200 یونٹ بجلی فری اور مزدور کی 50,000 تنخواہ کا اعلان کریں۔ لیکن آپ کو اب پاکستان تحریک انصاف کم از کم اس الیکشن میں اور اس کے بعد کے 5 سال نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میں علم نجوم تو نہیں جانتا، وہ واپس آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، ان کا حق ہے اگر وہ اپنا محاسبہ کر لیں
اور وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ پروپیگنڈا، گالم گلوچ، ناچ گانا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے جو کہ اس قوم کو دیا جانا ہے، اور اس کا نام ترقی ہے، اس کا نام خوشحالی ہے، اس کا نام منصوبے ہیں، اس کا نام ڈیلیور کرنا ہے، اس کا نام گورننس ہے۔ وہاں پہ عثمان بزدار نہیں چاہیے، وہاں پہ محمود خان نہیں چاہیے، وہاں پہ شہباز گل نہیں چاہیے، وہاں پہ معید یوسف نہیں چاہیے، وہاں پہ شہزاد اکبر نہیں چاہیے، وہاں پہ ثانیہ نشتر نہیں چاہیے، وہاں پہ زلفی بخاری نہیں چاہیے، وہاں پہ چند 2 ٹکے کے مراسی ٹائپ طبلہ بجانے والے اور بھونپو بجانے والے صحافیوں کے نام پہ جو کالا دھپا جو سارے باہر جا کے بھگوڑے بیٹھ گئے ہیں، صرف ان کا پروپیگنڈا نہیں چاہیے، آپ کو عوام کے دلوں میں اتر کے ڈیلیور کرنا ہے۔ اور آپ میری بات آج لکھ لیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کے اندر منصوبے شروع کر دیتی ہے، معیشت کو ٹھیک کرتی ہے، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کو سٹیبل کر دیتی ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو نیچے لے آتی ہے، تو لوگ اس وقت جتنے مرضی جذباتی ہوں وہ اس حکومت کے ساتھ اٹیچ ہو کے پچھلی حکومتوں کے ان خوابوں کو اور ان باتوں کو بھول جائیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اب گویا خیر کا جو پہلو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو بھی آئے، اب اس کے بعد جو بات ہوگی وہ پرفارمنس پہ ہوگی، وہ ڈیلیور کرنے پہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔